بہت ہی خوبصورت سفر تھا، کیونکہ اس میں مسیح یسوع ہمارے آقا منجی نے باپ کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے، ایک رابطہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہاں کیا ہے رابطہ اس کا، کس کے ساتھ ہوا اور کیسے کیا گیا؟ جی میں نے ابھی کہا کہ کچھ سوالات آئیں گے جس سے میں کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ یہ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ یس تھینک یو۔ بیابانی سفر تھا اور یہ 40 دن کا تھا، 40 راتیں بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ خاص ٹائم پیریڈ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے ساتھ دعا میں گزارا ہے، اور ایک خاص کمیونیکیشن رابطہ جب آپ کا کسی بھی منسٹری کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ، خادم کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ اس میں سٹرونگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ اور مسیح یسوع چونکہ جانتے تھے کہ یہ زمینی سفر جب میں کر کے نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ 40 دن اور 40 رات کا انہوں نے فاقہ کیا، روزہ رکھ کے آئے، تو سب سے پہلے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک آزمائش آئی۔ ہماری زندگی کے اندر بھی جب ہم خدمت میں نکلیں گے، انجیل کی بشارت کے لیے نکلیں گے، ڈسائپل شپ کے لیے تیار ہوں گے، ہماری زندگی کے اندر بھی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن یہاں یسوع مسیح نے ان ساری رکاوٹوں کو عبور کیا ہے۔ آمین۔ اور لکھا کہ پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر یسوع مسیح نے جو خدا باپ نے ہمارے منجی کو دیا اس نے وفاداری سے پورا کیا۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت پھر یسوع نے کیا کیا؟ منادی کرنا شروع کی، پریچنگ گاسپل کو بیان کیا۔ اور کہاں سے کیا؟ یہ بھی کلام مقدس میں ملتا ہے کہ جتنا بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو مسیح یسوع کے بارے میں تحریر کیا گیا تھا، صحیفوں میں انبیاء کے ذریعے تھا، وہی مسیح یسوع جو ہے اس کی خوشخبری کا کلام بتاتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر یسوع مسیح نے گڈ نیوز دی، اپنے مرنے اور جی اٹھنے کا بتایا، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا بتایا، اور پھر آنے کا بھی بتایا۔ اور لکھا ہے اور پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اب کیا کرو؟ توبہ کرو، کیونکہ کیا ہے؟ وقت نزدیک ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وقت بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں امن ہو، صلح ہو، سلامتی ہو تو امپاسبل۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں پیس کے لیے، امن کے لیے، مختلف ممالک میں جنگ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے امن ہو جائے، لیکن امن نہیں ہوگا، سلامتی نہیں آئے گی، یہ دن بدن حالات خراب تر ہوتے جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسائپلشپ جو کانفرنس ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ آپ کو سٹرونگ کرے گی ایک لائق شاگرد بننے کے لیے۔ آمین۔ اور اس لیے یسوع مسیح جانتے تھے، اس لیے یسوع مسیح نے سب سے پہلے 2 چیزیں واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گاسپل کو شیئر کرنا ہے، ایونجلزم کو آگے لے کے جانا ہے، بشارتی کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات کی کہ اب اگر ہماری زندگی کے اندر کہیں کمزوری ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے توبہ کرنی ہے۔ اور سیکنڈ کام کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ آمین۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن انجیل کی بشارت کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ہیلنگ کروسیڈز بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، دعائیہ سیشنز ہو رہے ہیں، ہیلنگ اور میٹنگز آپ ہندوستان کے اندر دیکھ تو ریوائول سے بھری ہوئی ہیں، کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن ڈسائپلشپ ٹریننگ کے لیے، ایونجلزم کے لیے بہت کم ٹیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن خدا نے یہ ہمارے لیے ممکن کیا ہے کہ ہم جو ہے اس منادی کی خوشخبری جو ہے عام بیٹے بیٹیوں تک شیئر کریں۔ متی کی انجیل 4 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، بک آف میتھیو چیپٹر 4:23۔ سب کو میرے حال اردو آتی ہے، ٹائم ہم بچائیں گے۔ اور لکھا کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی منادی کرتا، لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور کمزوری جو تھا وہ دور کرتا تھا۔ یہ خاص کام تھا جو مسیح یسوع نے کیے ہیں۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ یسوع تمام اس گلیل کے علاقہ جو یروشلم کے اندر ہے، ایک خوبصورت علاقہ جو بہت ہی خوبصورت، آپ یوٹیوب پہ جب آپ سکرول کریں گے تو وہاں یروشلم اور گلیل کے علاقے کو آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لکھا کہ پھر ان کے عبادت خانوں میں جہاں جہاں آپ کلیسیائیں قائم کریں گے، جہاں جہاں آپ فیوچر میں جائیں گے، لکھا کہ جب یسوع ان کے عبادت خانوں میں جاتا تھا، ہم پر بھی ضروری ہے کہ ایک اچھے اور لائق شاگرد جو ہے ہم ڈیفرنٹ ایریا کے اندر منادی کے لیے نکلیں۔
آمین. اور لکھا ہے کہ وہ ان کے عبادت خانوں میں کیا کرتا تھا؟ ان کو ایجوکیٹ کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، اور ان کو کیا کرتا تھا؟ ہر طرح کی بیماری اور کمزوری سے کیا کرتا تھا؟ شفا دیتا تھا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی ہیلنگ سیشنز ہوتے ہیں، دعائیہ شفائیہ میٹنگ ہوتی ہے، لوگ زیادہ تر شفا پانے کے لیے آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ شفا پائی اور چلے گئے، لیکن پھر بیمار ہو گئے. 2 ماہ کے بعد پادری صاحب نے پھر دعا کی، پھر شفا لے کے چلے گئے. ایک چیز انہوں نے ریسیو نہیں کی، نہیں پائی. آپ بتا سکتے ہیں کون سی چیز تھی جو انہوں نے ریسیو نہیں کی؟ پہلی دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. جی سر، یس بھائی کے لیے تالیاں. شافی کو، کہ شافی کو قبول نہیں کیا، شفا کو لے لیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شفا لیتے ہیں، شافی کو کبھی زندگی میں ریسیو ہی نہیں کیا. اور جب شافی آ جائے گا تو سب کچھ آ جائے گا، بیماری بھی چلی جائے گی. سو ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی روح رکھنی ہے، شافی کو اپنے دل میں رکھنا ہے، کیونکہ وہ شفا کا منبع ہے. اور یہی کام مسیح یسوع نے اپنی ابتدائی زندگی میں کیا ہے. آمین. اب لکھا ہے کہ تلاش کرنا اور بلانا دو اہم باتیں ہیں جو ہم نے اس لیکچر میں سے سیکھنی ہے. آپ اس کا ٹائٹل نمبر دیکھ سکتے ہیں، سرچ اینڈ کالنگ. نمبر 2. اور لکھا ہے کہ اس وقت گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائی ہمیں نظر آتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک آپ میں سے اونچی زبان میں اس حوالے کو پڑھ سکتا ہے؟ شمعون. پورے حوالے کو پڑھیے گا ذرا پلیز. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا. وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. آمین. اب 2-3 چیزیں یہاں انڈر لائن آپ نے کر لینی ہے. سب سے پہلے کہ 2 بھائی ہیں، اندریاس اور شمعون پطرس. 2 جو بھائی ہیں یہ کس کی علامت ہیں؟ 2 کس کی علامت ہیں؟ جی، یونٹی کی. پریز دا لارڈ. بہت اچھی بات ہے. 2 شخص، یہ مسیح یسوع نے بھی 2 کر کے سب کو بھیجا ہے. اور آج بھی بہت سارے ایسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں جو 2 آئے ہیں یا 2 سے بھی زیادہ آئے ہیں، اور خدا یونٹی کو پسند کرتا ہے. اور اس کا ایک حوالہ کسی کو پتا ہے مسیح یسوع نے یونٹی کے تعلق سے بولا تھا؟ جی جی نیہا بیٹھ جائیں پلیز. غور سے سنیں، بک اپنی پکڑ لیں ساتھ. آپ بھی یہ بکس پڑھی ہیں، لے لیں ساتھ، اور آپ بھی یہاں سے اسٹڈی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. جی، مسیح یسوع نے یوحنا کے انجیل میں ایک بڑی خوبصورت بات کی. یسوع مسیح نے کہا باپ جیسے میں اور تو ایک ہے، یہ بھی ایک ہوں. ٹھیک ہے، باپ اور بیٹا جو ہے وہ ایک ہیں، دونوں کے اندر یونٹی نظر آتی ہے. آمین. جب ہم خدا کے خادموں کے ساتھ مل جاتے ہیں یونٹی قائم ہو جاتی ہے. اور یہ پیٹرن ہے ہمیں اتحاد کرنے کے لیے، یونائٹ ہونے کے لیے. اور یہاں لکھا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ جال ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، ان کا روٹین کا کام تھا کہ وہ جال ڈالتے اور مچھلیاں پکڑتے تھے. اور لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ. آج اگر ہم کوئی بھی فیلڈ کے اندر ہیں، کسی بھی کام کے اندر ہیں، اگر ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آج آپ کو خداوند بلاتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، تو پھر ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیں، خود فیصلہ کریں کیا کہنے کی ضرورت ہے. کہ نہیں خداوند میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں نے اپنے فلاں کام پہ جانا ہے، میرے بچے ہیں، میں نے وہاں ان کے لیے بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے. یعنی بہت سارے ہم ہیل بہانے تلاش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن خدا کی راہ پہ چلنا، خدا کے پیچھے چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مسیح یسوع یہ باتیں جانتے تھے. یسوع مسیح نے ان کو بولا کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو کیا کروں گا؟ آدم گیر بناؤں گا، تاکہ آپ بھی وہ کام کر سکیں جو آپ نیکسٹ چل کے دوسرے لوگوں کو بھی تیار کر سکیں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ آدم گیر بنیں. آمین. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی مچھلیاں پکڑیں. ٹھیک ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے. اور فوراً انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کام کیا.
انہوں نے ہاں کی یا نہ کی؟ انہوں نے ہاں کی. انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنا جال چھوڑ کے یسوع کے پیچھے چلے گئے. آج ہمیں بھی اپنا سارا وقت گیان دھیان اور یہ 2 دن جو ہے صرف اور صرف فوکس خداوند کی طرف لگانا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 دن آپ کے لیے بہت بابرکت ہوں گے اگر آپ نے ان لیکچرز کو بڑے دھیان سے سنا تو. اور لکھا ہے اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے 2 بھائی یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں. ان کو بلایا. آج ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سارے کام ہوں گے. بڑی ٹوٹ پھوٹ ہماری خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، بچوں کے اندر ہوتی ہے. جب ہم لیڈرشپ کلام سیکھتے ہیں، خدا ہم سے بولتا ہے تو خدا ہماری کانٹ چانٹ کرتا ہے، ہماری ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے وہ درست کرتا ہے، ہماری لائن آف ڈائریکشن درست ہوتی ہے. آمین. اور یہاں بھی ایسا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے تاکہ ان کی لائن جو ہے درست ہو جائے اور وہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. اور لکھا ہے کہ وہ فوراً کشتی اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی کشتیاں جلانی ہے اور یسوع مسیح کے پیچھے آنا ہے. اگر یسوع مسیح نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. لوکا کی انجیل ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میری وہ باتیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا. ضرور ہے کہ جتنی باتیں کس کی؟ موسیٰ کی، توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں. مسیح یسوع جانتے تھے، پہلے سے جانتے تھے کہ جو کچھ یہ انجیل کی بشارت کے لیے ہو رہا ہے، یسوع جانتے تھے کہ میں نے ان کو بلانا ہے، ان کو تربیت کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے تاکہ وہ انجیل کی بشارت کے لیے آگے نکل سکیں. اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے پھر ان کو کہا کہ جو کچھ میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں اب ان کو ذرا یاد کرو. کئی دفعہ ہم ہوتے ہیں کہ ہم سنڈے کے دن میسج سنتے ہیں سرمن اور گھر جا کے ہم بھول جاتے ہیں. نیکسٹ ہفتے جب خادم پوچھتے ہیں جی پچھلے ہفتے آپ نے کیا سنا تو ہمیں یاد نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں کہ جو بھی میسج ہو آپ ضرور اس کو یاد رکھیں. جو نوٹس ہوتے ہیں ان کو آپ لکھیں، کبھی آپ نہیں بھولیں گے. اور یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. جب آپ اس کو اپنے دل میں لکھ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے دل کی تختی پہ لکھے جاتے ہیں. اور اس کے تعلق سے بزرگ موسیٰ نے یا داؤد نے کس نے ایک بات کی تھی بڑی خاص دل کے تعلق سے؟ موسیٰ یا داؤد نے؟ بھائی نے تو ہاتھ اٹھا لیا. اور بچوں میں سے کوئی ان کا جواب مجھے پتا کیا ہے؟ جی موسیٰ نے یا بزرگ داؤد نے؟ جی کسی نے کی بات کیا کی تھی؟ جی آپ بتا دیں. یس بزرگ داؤد نے کہا تھا کہ خدا تیرے کلام کو میں نے اپنے ہردے میں رکھ لیا، دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ ہو. ہمیں یہ حوالہ آتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. اور یہی باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے کہی جو میں نے پہلے تمہیں کہا. ہم بہت کچھ پہلے سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں لیکن کبھی دھیان نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دھیان کر کریں. اور یسوع نے کہا یہ میری وہ بات ہے جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا. اب یسوع مسیح آپ کے اس وقت ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں اس کی پریزنس آپ کے ساتھ ہے. رات جب ہم آئے تھے ہم نے اس ایریے کو خدا کے سپرد کیا تھا. رات ہم نے دعا کی اپنے اپنے گھروں میں، اس جگہ کو کور کیا. آج صبح آئے ہم نے دعا کی، اس جگہ کو کور کیا ہے. جب یہ آپ یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں، یسوع کی پریزنس مانگتے ہیں، خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے. آمین. ہمیں ضروری ہے کہ اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. اور لکھا ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبی، اچھا موسیٰ کی جو توریت ہے کیا یہ خاص موسیٰ کی ہے یا کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے. یہاں تو یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ موسیٰ کی توریت. کوئی اس کی کریکشن کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں یہ کس کی جو توریت، زبور، انجیل، صحائف انبیاء ہم پڑھتے ہیں تو یہ کس کی ہے؟ جی خدا کی. بہت ساری باتیں سمبولیکل لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، اشتارتاً یا عکس کے طور پہ کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ خدا نے جو بزرگ موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا، بزرگ موسیٰ کو جو باتیں کہیں، اس نے جو تحریر کی اس کے ذریعے ہم تک یہ کلام پہنچا ہے. اس لیے یہ لفظ لکھا گیا کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت نبیوں کے صحیفوں میں، زبور میں مسیح یسوع نے کہا وہ میری بابت تھی، وہ پوری ہوئیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی پیشن گوئیاں ہیں جو مسیح یسوع کے بارے میں کلام مقدس کے اندر موجود ہیں؟ کوئی ایک جی ہاتھ اٹھائیں. بے شک کوئی کہہ سکتا ہے 5 10 20 30. جی ہیلو، اب میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، سن رہے ہیں؟
तो कितनी पेशन गोइयां हैं यीशु मसीह के बारे में न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में? मुश्किल है। 300 से ज़्यादा पेशन गोइयां हैं मसीह यीशु के बारे में, उसका इस दुनिया में आना, मरना, जी उठना और जिंदा आसमान पे जाके वापस आने का। आमीन। और आप गूगल पे रिसर्च कर लीजिएगा, आप सिर्फ लिख लीजिएगा कि कितनी पेशन गोइयां, आपको पूरी लिस्ट जो है नज़र आ जाएगी। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन मैसेजेस के अंदर आपको मिलेंगी सीखने के लिए। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लूका की इंजील उसका 10 बाब और मत्ती 10 बाब, इन दोनों अबवाब के अंदर मसीह यीशु ने मुनादी के तलक से बात की है और उसने कहा है कि हमें ज़रूरी है कि हम एवेंजलिज्म करें, उन खोई हुई भेड़ों को दुरुस्त लाइन पे लेके जाएं। और मैं समझता हूं कि आज न्यू जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन, नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए ज़रूरी है कि वो खुदा के कलाम को सीखें, क्योंकि इस जहान का खुदा जो है इस छोटी उम्र में ही ऐसे काम करता है जो हमें समझ नहीं आते। लेकिन हमें इस छोटी उम्र के बच्चों को, नौजवानों को अपग्रेड करना है, कलाम सिखाना है ताकि वो इसको समझ सकें। नेक्स्ट पेज निकालिएगा। यूहन्ना के इंजील पहला बाब उसकी 43 वर्ष से 51 तक। कोई भी 2 बच्चे पढ़ सकते हैं इसको, हवाले को, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। मैं चाह रहा हूँ इसको सब पढ़ें। एक एक हवाला यहाँ से पढ़ सकता है कोई डिटेल के साथ, जल्दी से, टाइम ज़ाया किए बगैर। जी बेटा आप ज़रा जल्दी से पढ़िएगा यहाँ से कि दूसरे दिन यीशु ने ऊंची ऊंची जल्दी से पढ़िएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो दे। जी नेक्स्ट। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के शहर बैतुल सदा का बाशिंदा था। जी। फिलिप्पुस ने नथानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। आमीन। नीचे बैठे जी। और बेटा जल्दी से किसने निकाल लिया? अब एक दूसरे को मत देखें, ये आप पढ़ेंगे तो आपके दिल में रहेगा। ये बुक इसलिए आपको दी गई है तो आपको आसानी हो जाए। जी हाँ पढ़ लें। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनिएल ने उससे कहा, क्या नासरत कोई अच्छी चीज़ निकाल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उससे जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था, मैंने तुझे देखा। तब नतनिएल उसको जवाब दिया, ए रबी, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू उनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। yes. फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। आमीन। अब 3-4 चीज़ें बड़ी वाज़िया यहाँ नज़र आई हैं। ये हवाला इसलिए पढ़ाया गया और आपने इसको पढ़ा है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। यानी पीछे मसीह यीशु ने कहा कि बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए जितनी भी बातें मेरे हक़ में लिखी गई हैं वो पूरी होंगी। और यहाँ भी नथानियल ने कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात और नबियों से किया है वो हमको क्या मिल गया है। इस बात की ये गवाही है कि जो बातें मसीह यीशु के बारे में कही गई थी वो पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और लिखा कि यूसुफ का बेटा यीशु नासरी, और उसने कहा कि ये फिल हकीकत वाकई ही ये इस्राएली है और इसमें कोई मकर नहीं है। अब मकर जो है
اس کا آپ اردو میں اس کا کوئی بتا سکتا ہے میننگ کیا ہوتا ہے مکر کرنا؟ جی جھوٹ بولنا اور فریب کرنا، دھوکہ دینا، کسی طریقے سے ڈی ٹریک کرنا، اپنی راہ سے ہٹ جانا، ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ کلام مقدس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا، سب سے پہلے یہ بات ہے۔ اور کلام جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو ٹھیک سمت میں لے کے جاتا ہے۔ اور یہ بات مسیح یسوع کے اندر تھی، اور وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یسوع ناصری ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسا مکر نہیں ہے۔ اور اس نے جب یہ باتیں سنی اور اس نے کہا کہ واقعہ ہی یہ درست ہے، اور نتھانیل نے اس سے کہا کہ مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع سے کہا کہ پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ یسوع تو ہمارے چلنے سے پہلے جانتا ہے، ہمارے بولنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں۔ یسوع مسیح کی آنکھ اس وقت سب سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ نتھانیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی تو کیا اسرائیلی ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا واقعی اسرائیلی تھا یا وہ مسیحی قوم سے تھا؟ جی یہودی تھا، آمین۔ اور یہودی جو ہے وہ بنی اسرائیلی قوم ہے، اور اسرائیل کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ یروشلم کے اندر ہے، وہاں زیادہ تر یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، جہاں سب سے زیادہ مسیح یسوع نے انجیل کی بشارت کا کام کیا، بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور کچھ ایسا علاقہ ہے ابھی بھی جو سخت ہے، جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہ ابھی بھی انتظار میں ہے کہ کوئی مسیح آئے اور ہمیں چھڑائے۔ یعنی وہ لیکچرز میں اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور یہاں تین چیزیں جو ہے بڑی خاص تھیں۔ وہ کہتا میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح کیا جھوٹ بھی بولتے تھے؟ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے یہ بوتل پوری بھری ہوئی ہے، تو یہ بھری ہوئی ہے، یہ آدھی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ آدھی بھری ہوئی ہے تو میں نے بولا ہے کہ یہ آدھی بھری ہوئی، اس کا مطلب کہ بھری ہوئی تھی اب آدھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں کہوں جی میں تو سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بھری ہوئی تھی اب خالی ہے۔ میں انسان ہوں، کسی وقت میں جھوٹ بول سکتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیوں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں؟ واٹ از دا ریزن؟ جی سر جی زور دے رہے ہیں جی۔ اور کوئی بات جی کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یسوع مسیح آمین دل کی سختی کی جی ان کی دل کی سختی کو دیکھتے ہوئے چاروں اناجیل کے اندر آپ جب سٹڈی کریں گے تو بہت دفعہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، سچ ٹرو کہتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے 8ویں باب میں کہہ بھی دیا تھا سچائی سے واقف ہو جاؤ۔ اب یہودی دستور کے اندر جو شخص کلیسیا کے سامنے، مجمع کے اندر یا عدالت کے اندر اپنے آپ کو کہتا تھا نا کہ میں سچ کہتا ہوں، اس کی بات کو سچا مانا جاتا تھا۔ کیونکہ اس دور کے اندر جو یہودی تھے بڑے کٹر جو تھے، مذہبی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جس نے اب سچ بول دیا ہے اس کی سچائی کو قبول کیا جائے گا۔ اور یسوع مسیح واحد لیڈر تھے کہ سب کے سامنے کہتے تھے میں سچ کہہ رہا تھا، اور یہودی مانتے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح ان سب کو جو باتیں بھی یسوع مسیح نے کی ہیں وہ سچ سچ کہی ہیں اور انہوں نے مانا ہے۔ اور یہ وہاں اس بات کی گواہی تھی کہ یہودی دستور کے اندر جس بات کا بھی جو شخص اعلان کرتا تھا اگر وہ سچ ہے تو وہ سچ مانی جاتی تھی۔ آج تو 2 گواہیاں مانگی جاتی ہیں نا، پرانے عہد نامے کے اندر بھی ایسا تھا کہ 2 گواہیاں مانگی جاتی تھیں۔ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو 2 گواہ تھے، 2 لوگ تھے، 2 ڈاکو تھے نا، اس میں سے ایک نے تو قبول کر لی، ایک نے چھوڑ دیا، لیکن گواہی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم کیا کرو گے؟ آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسمان کب کھلا پہلی دفعہ؟ جی یس جب روح القدس کا نزول ہوا، لکھا کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو کیا کرو گے؟ اوپر سے آتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ نے بولی۔ اور ابن آدم پر کیا ہوا؟ پھر اترا روح القدس۔ کس کی شبیہ میں آیا تھا؟ ایک سائن تھا، کبوتر کی صورت میں آیا تھا۔ لہذا جہاں 3 چیزیں ہیں، فرسٹ آسمان کو کھلا، اس کو انڈر لائن کر لیں، فرشتے آسمان سے اترے،
اور ابن آدم پر اترے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اوپر کی گئی ہیں کہ نبیوں نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے، نبیوں نے کہا ہے کہ یوسف کا بیٹا جو یسوع ناصری ہے، جو اس دنیا میں آنے والا ہے، انجیل کی بشارت کے لیے، منادی کے لیے تیار کرنے والا ہے، وہ یسوع ناصری ہے۔ آمین۔ اور یسوع نے انہیں کیا سکھایا؟ اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا؟ جی بتائیے گا، کیا سکھایا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو؟ دعا کرنا سکھایا۔ یسوع مسیح ساری رات کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ رات کے پیروں میں بھی دعا کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو سکھایا، ڈسپلن سکھایا، اور یسوع مسیح نے بھیجا کہ جاؤ تم کیا کرو؟ منادی کرو۔ اور لکھا ہے کہ متی 9:35 میں لکھا ہے کہ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں کیا کرتا رہا؟ پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی کیا کرتا رہا ہے؟ منادی کرتا رہا ہے، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کیا کرتا رہا ہے؟ دور کرتا رہا ہے۔ یعنی ان کے شہروں میں وہ گیا۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا علاقہ چھوڑیں اور دوسرے شہروں میں جائیں۔ آمین۔ یہ جو مارنا تھا پیچھے نظر آ رہا ہے نا، یہ جو منسٹری ہے، اس کا تھیم بھی یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، اپنے علاقے سے نکلیں، دوسرے ایریے میں جائیں، وہاں انجیل کی بشارت کریں اور وہاں سے لائق شاگرد تیار کریں تاکہ وہ انجیل کی بشارت کے لیے چلیں۔ یہ پیٹرن ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جگہوں کو چھوڑنا ہے۔ آج رجحان یہ ہو گیا کہ ہم ایک خادم جو ہے وہ ایک ہی کلیسیا کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے خادم ہیں جو ڈیفرنٹ ایریا میں خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ اب پادری کامران صاحب ہیں، فیصل آباد میں ہوتے ہیں، ادھر سے اسپیشل آتے ہیں خدمت کے لیے، یہاں سے مختلف ایریا میں جاتے ہیں۔ بھائی جارج بیٹھے ہیں، خدا کے خادم ڈیفرنٹ ایریا میں خدمت کے لیے جاتے ہیں، اور پادری جویل صاحب ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، میں مختلف ایریا میں جاتا ہوں۔ تو خدا نے ہمیں مختلف ایریا میں بھیجا ہے۔ اس کا کوئی حوالہ کسی کو پتا ہے کہ کہاں یسوع مسیح نے یہ بات کی ہے؟ جی آپ ہی بتائیں گے، مجھے پتا آپ خدا کے خادم کے بیٹے ہیں۔ اور جی کوئی جی بتائیں، کسی کو جواب آتا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمیں آرڈر دیا ہے، آپ کو بھی آرڈر دیا، کسی نے آپ کے ماں باپ نے کہ بھی جائیں آج صبح ٹریننگ لے کے آئیں؟ جی بتا دیا انہوں نے، میں نے سن لیا ہے۔ جی متی 28 باب اس کی 19 سے 20 آیت میں لکھا ہے۔ جی کسی کو آتا ہے حوالہ؟ بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرنا؟ ان کو باپ اور روح القدس کے نام سے، یس، اب اس کو یاد رکھنا ہے اس حوالے کو۔ یہ خدا نے ہمیں آرڈر دیا ہے، یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جانا ان شہروں میں اور گاؤں میں جا کے منادی کرنی ہے۔ آمین۔ اچھا، منادی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر وسائل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کنوینس نہیں ہے یا کوئی ریزن آپ نہیں جا سکتے، آپ اپنے علاقے میں منادی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں منادی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اگر والدین ہیں تو سکھا سکتے ہیں، اور اگر بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کو سکھا سکتے ہیں۔ بہت سارے والدین ہمارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں، اور یہ کام ایکچولی مسیح یسوع نے بچوں کو ہی کہا ہے۔ ہم بھی یسوع مسیح کے کیا ہے؟ بچے ہیں، چاہے ہماری کتنی بھی عمر کیوں نہ ہو جائے، ہم یسوع مسیح کے بچے ہیں۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ وہ ان کے عبادت خانوں میں کیا کرتا تھا؟ نمبر 1 کہ وہ شہروں میں پھرتا تھا، نمبر 2 وہ گاؤں میں پھرتا تھا، نمبر 3 ان کے عبادت خانوں میں جاتا تھا، نمبر 4 ان کو تعلیم یعنی ایجوکیٹ کرتا تھا، نمبر 5 بادشاہی کی منادی کرتا تھا، اور نمبر 6 منادی ان علاقوں میں کرتا تھا جہاں مسیح کو پتا تھا کہ یہاں میری اب ضرورت ہے۔ اور جو گناہ میں تھے، بدروہوں میں گرفتار تھے، مسیح یسوع نے ان علاقوں کے اندر منادی کی ہے۔ یہ علاقے کو سان نہیں تھے، مسیح یسوع نے وہاں منادی کی، اور لکھا ہے کہ ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کو دور کیا۔ اب بیماری کمزوری کہاں سے آتی ہے؟ کیا ریزن ہوتی ہے؟ سب سے پہلے نافرمانی۔ نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے، اور گناہ جو ہے، سن جو ہے، وہ ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر جب سن آئے گا، گناہ آئے گا، ناپاکی آئے گی، تو پاکیزگی دور ہو جائے گی، اور پھر گناہ کا جو زور ہے اس کے ذریعے ہمارے بدن کے اندر بیماریاں، کمزوریاں اور بہت کچھ آنا شروع ہو جائے گا۔
ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کیا لے کے آتا ہے؟ نمبر 1 جی بتائیے، میں نے کیا کہا؟ بولا نمبر 1 بیماری، جی دوسری کمزوریاں، بدروہیں، پریشانیاں، مایوسیاں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گناہ ہماری زندگی کے اندر آتا ہے. اور اس لیے یسوع مسیح نے یہ خدمت کا کام کیا. اب لکھا ہے کہ اس نے معجزات اور شفا یابی کے کام بہت سارے کیے ہیں اور بہت ساری نشانیوں کے ذریعے ظاہر کیا ہے کہ وہ مسیح ہے. اب یہاں ایک سوال آیا جو پہلے میں نے کیا تھا. اب لکھا ہے کہ وہ مسیح ہے. آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو کیا جواب دیا تھا؟ جی کسی کو پتا ہے؟ ہم کرسمس کے موقع پہ ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں. اب میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ روح القدس کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا تیرے، اور اس کا کیا نام رکھنا؟ کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. فرشتے نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یسوع کی جگہ کہ تو اس کا نام مسیح رکھنا؟ یسوع کا کیا مطلب لکھا ہے کہ وہاں اس کا نام یسوع رکھنا؟ کیونکہ اس کا مطلب بھی لکھا گیا. کیا ہے؟ نو بول گئے آپ؟ جی بیٹا ویری گڈ، تالیاں بیٹی کے ساتھ، ویری گڈ. لکھا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، یہ اس کا مطلب ہے. اب بات میرا سوال یہ ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، فرشتے نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کا نام مسیح رکھنا؟ واٹ از دا ریزن؟ جی کوئی بھی؟ جی مسا کیا ہوا، جی وہ ٹھیک ہے، لیکن فرشتے نے کیوں نہیں کہا؟ فرشتے نے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا. ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح، سب کا ایمان یہ ہے نا. اب فرشتے کی ریزن کیا تھی کہ کیوں نہیں بولا گیا؟ جی جی پلیز. یہ نام بھی فرشتوں نے بتایا تھا. جی کہاں پہ؟ چلیں بچوں کو بتا دیں. جماعتوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کو فرشتوں کو جماعتوں کو فرشتے یہ نام بتاتے ہیں کہ اس کا نام یعنی مسیح خدا ہو. وہ انہیں کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ان کو جماعتوں کو کہتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہوگا یعنی مسیح خدا ہو. وہ بائبل مقدس میں فرشتے بھی گواہی ضرور دی گئی ہے. میں بتاتا ہوں کہ وہ دکھ اٹھائے، مارا جائے اور اس کے بعد زندہ آسمان پر بھی اٹھایا جائے، کیونکہ اس کا مرنا ضروری تھا. 3 دن اور 3 رات قبر میں رہنا بہت ضروری تھا. آمین. اور لکھا کہ پھر موسیٰ سے سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں اگر اب اس کو سمجھ جائے نا تو مسیح کو آپ سمجھ جائیں گے کہ جتنی باتیں نوشتوں میں اس کی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں. اب میں پہلے جب میں نے آپ کو کہا کہ کتنی پیشن گوئیاں ہیں تو کتنی میں نے بتائی تھی؟ کتنی پیشن گوئیاں ہیں؟ 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں ہیں. زیادہ تر پیشن گوئیاں آپ کو میں بتاؤں پرانے عہد نامے کے اندر اور نئے عہد نامے کے اندر آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تو مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یسوع کے بارے میں کم ملتی ہیں، مسیح کے بارے میں زیادہ ملتی ہیں. میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، پھر بعد میں سکپ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، شاید نیکسٹ لیکچر میں شاید بھول جائیں ہم. پرانے عہد نامے کے اندر جو تناخ کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے ہم کہتے ہیں، جتنے بھی ربی تھے، یہودی تھے، لیڈر تھے اور پروفٹ تھے، کلام مقدس کو جب وہ پڑھتے تھے تو انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی مسیحا، کوئی مسیحا اس دنیا میں آئے گا جو نسل انسانی کو بچائے گا. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ قربانیاں ہوتی تھیں، بیلوں اور بکروں کو کیا کیا جاتا تھا؟ ذبح کیا جاتا تھا، قربان کیا جاتا تھا. ان کو چیک کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے تھے اور اس کے بعد وہ قربانیاں گزرانی جاتی تھیں. قربانیاں کمزور تھیں کیونکہ خون کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جانور کے اندر روح ہوتی ہے. کتنے جانتے ہیں روح ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ روح نہیں ہوتی. جب اس کا خون نکل جاتا ہے تو وہ جانور ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی خون کے اندر زندگی ہے، لیکن وہ زندگی جب اس کی چھن گئی، جانور ذبح ہو گیا
تو وہ خون نکل گیا، اور اس کے جو گناہ تھے وہ اس جانور کے اوپر جو رکھے گئے تھے وہ انسان کو مخلصی نہیں دے سکے، چھٹکارا نہیں دے سکے، اتنا دے سکے کہ وقتی طور پہ 1 سال کے لیے ان کو یہ آزادی ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو یہ قربانی دی ہے 1 سال تک ہم ایزی ہو گئے ہیں، اور 1 سال کے بعد پھر انہوں نے گناہ کرنا اور پھر قربانیاں گزرانی۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان قربانیوں سے بیزار ہو گیا۔ خداوند نے دیکھا کہ یہ تو بار بار اسی چیز پہ لگ گئے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نے یہ شروع سے ایک کام کیا تھا تاکہ نسل انسانی کو اس سے چھٹکارا دے۔ اور آپ جانتے ہیں بک آف جینیسس کے اندر بھی ایک جانور ذبح کیا گیا، کتنے جانتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب کے اندر ایک جانور ذبح کیا گیا۔ جی بھائی جی جی، کہاں کیا گیا، کیسے کیا گیا؟ جی ابراہیم کی جگہ پہ، اسحاق کی جگہ پہ یہ کہہ رہی ہیں۔ جی بھائی آپ؟ یس، نافرمانی کی۔ آدم اور حوا نے، یاد رکھیے گا، جب گناہ کیا